وہ 3 آرز کون سے ہیں؟ ان 3 آرز کو ایز اے ٹیچر ہم اپنے بچوں کے اندر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ معزز ناظرین اکرام، جو وقت کے اور حالات کے تقاضے بدل رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کے اندر چینج آ رہی ہے، اور بینگ اے ٹیچر اگر ہم اپنی اپلیکیشن کو اپڈیٹ نہ کریں، ہم اپنے نالج کو اپڈیٹ نہ کریں، تو ہمارا حشر سیم لائک ایسے ہوگا کہ جس طرح سے نوکیا فون کے ساتھ ہوا تھا۔ معزز سامعین اکرام، وہ 3 آرز کون سے ہیں؟ فرسٹ آر جو ہے از رسپیکٹ، سیکنڈ رسپانسبلٹی، اینڈ تھرڈ ریلیشن شپ۔ آج ہم ان 3 کور ویلیو کے اوپر بات کریں گے کہ ایز اے ٹیچر ہم اپنے بچوں کے اندر رسپیکٹ، رسپانسبلٹی اینڈ ریلیشن شپ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایز اے ٹیچر رسپیکٹ کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، رسپیکٹ ٹو ورڈز ٹیچر اینڈ رسپیکٹ ٹو ورڈز ادر اسٹوڈنٹ ان دا کلاس رومس۔ موجودہ حالات کے اندر بہت سارے ٹیچرز کی یہ کمپلینز ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، تو دیر آر مینی ریزن آف مس بیہیو ان دا کلاس رومز۔ تو وہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، ان ریزنز کے اوپر ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے ٹیچر ہم بچوں کے اندر رسپیکٹ کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی کافی پرانی فریز ہے، آپ نے یہ سنی ہوگی کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ۔ اگر ایز اے ٹیچر ہم بچوں کو عزت نہ دیں گے، اگر ہم بچوں کو عزت کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تو ہمارے جو بچے ہوں گے وہ کلاس رومز کے اندر دوسرے بچوں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو رسپیکٹ دیں، بچوں کی جو پلیس ہے، بچوں کو جو سپیس ہے، وہ ہم سپیس ان کو دیں۔ اور رسپیکٹ جب ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ کے اندر ہم نے بچوں کے اندر جو ایک تھیم ڈیولپ کرنا ہے، جو ہم نے ایک بات ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہم نے یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ رسپیکٹ فار ادرز اینڈ رسپیکٹ فار یور سیلف۔ 2 باتیں ہم نے بچوں کو سکھانی ہے کہ رسپیکٹ فار ادرز کہ آپ نے دوسروں کا خیال کرنا ہے، اینڈ رسپیکٹ فار یور سیلف، اور آپ نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ٹیچر کلاس رومز کے اندر بچوں کے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے جس طرح سے ایجوکیشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا جو ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں جو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے۔ ہم بچے کی اگر کوئی رائے دینا چاہ رہا ہے تو ہم اس رائے کو عزت نہیں دیتے، ہم اس کی رائے کو نہیں سنتے، تو ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بچے کو سننا ضروری ہے۔ اگر کوسچننگ سکلز کے ذریعے سے رسپیکٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے، بچے کی جو رائے ہے اس کو شامل حال کر کے ہم رسپیکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور رسپیکٹ ڈیولپ کرنے سے پہلے جو بات ہماری آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ہم قوت برداشت کو ڈیولپ کریں۔ معزز ناظرین اکرام، جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، بچہ اس وقت ذمہ دار ہوگا جب اس کی غلطیوں کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، غلطیوں کو ڈکٹیشن کے ذریعے سے غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے بچے کو یہ سمجھایا جائے گا کہ بیٹا آپ کی یہ مسٹیک ہے اور اس مسٹیک کو آپ ایسے دور کر سکتے ہیں۔ اور ڈفرینٹ ٹاسک ان دا کلاس روم جب ہم اسائن کریں گے بچے کو مختلف ذمہ داریاں ہم جب دیں گے، اس میں ہوم ورک ہو سکتا ہے، کلاس ورک ہو سکتا ہے، یا کلاس روم پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ جب ہم بچے کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دیں گے، چھوٹی چھوٹی ہم ذمہ داریاں دیں گے، تو ہمارا جو بچہ ہوگا وہ کلاس روم میں ذمہ دار ہوگا، اور اس کی شخصیت کے اندر رسپانسبلٹی کا پہلو ڈیولپ ہوگا۔ رسپانسبلٹی کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے پھر وہ بات آتی ہے کہ ٹیچر از دا رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹ۔ چونکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ ٹیچر اگر یہ کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ لوں گا اور نیکسٹ ڈے وہ ٹیسٹ نہیں لے رہے، یا وہ ہوم ورک دے رہے ہیں تو 2 ہوم ورک چیک نہیں کر رہے، تو یہ بات بھی ڈائریکٹلی بچے کی رسپانسبلٹی پہ جو ہوتی ہے یہ نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے،
اور بچے کے اوپر یہ منفی جو اثر ہوتا ہے یہ ہم اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور منفی اثر چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ریلیشن شپس جو آج کی جو ماڈرن اپروچ ہے اس میں یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر جو ہے کولابریشن کیا جائے، کولابریٹ کیا جائے۔ ریلیشن شپس ٹو ورڈز اسٹوڈنٹ، ریلیشن ٹو ورڈز ٹیچر، ریلیشن ٹو ورڈز پیرنٹس، یہ تین مین روٹس ہے جس کی ذمہ داری ٹیچر کی بنتی ہے کہ وہ ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرے۔ سب سے پہلے جو ریلیشن شپ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگی وہ اگر اچھی ہوگی، وہ بی فرینڈلی ہوگی، تو اس کا اثر بچے کی شخصیت پہ ہوگا، پازیٹیو ہوگا، اور بچہ جو ہے اس ریلیشن شپ کا اثر قبول کرتے ہوئے اس کے باقی بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھی ڈیولپ ہوگی۔ ریلیشن شپس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ پہلو ہمیں سٹاپ کرنا پڑتا ہے، ہر وہ جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو ہمیں بلاک کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئک رسپانس جو ہوتا ہے ٹیچر سے ان کلاس رومز کے اندر جب بچے بیہیو کر رہے ہیں، مس بیہیو کر رہے ہیں، تو اس مس بیہیو کو فوراً سٹاپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایک چیک لگانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو چیک نہیں لگائیں گے تو پازیٹیو ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ تو پازیٹیو ریلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے یا ریلیشن شپس امنگ دا کلاس رومز، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو شفل کرنا پڑتا ہے۔ شفلز مین ہمیں ان کی جو سٹنگ پلان ہوتا ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بینگ اے ٹیچر آپ نے یہ چیز اسٹڈی کی ہوگی کہ آپ کا ایک جو بچہ ہے جس بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ سارا سال اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، ایک سرکل کے درمیان ہی رہتی ہے۔ باقی بچے اگر وہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو اس سے بچے مستفید نہیں ہو سکتے، یا وہ ٹربل میکر بچے ہیں تو آپ کی کلاس کے اندر وہ ٹربل جنریٹ ہوتی رہے گی۔ تو ریلیشن شپس میں یہ بیسیکلی یہ ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل ٹیچر کی جو ریلیشن شپ ہے ٹو ورڈز ٹیچر اچھی ہونی چاہیے۔ پھر ٹیچر کو کیس اسٹڈی لینی چاہیے کہ اس کے بچے کے گھر میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، اگر وہ ایشو ہے تو اس ایشو کو ہیڈ آف دا اسکول جو ہے یا ہیڈ آف دا جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ یہ بات ضرور ایڈریس کی جائے کہ ہمارا جو فلاں بچہ ہے اس کے گھر میں فیملی ایشو ہے، فیملی پرابلمز ہیں، اور اس کی جو ریلیشن شپس ود پیرنٹس ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو اس کی یہ جو گراؤنڈز ہوتی ہیں، چونکہ بچہ جو ہوتا ہے یہ جب اس کے اندر یہ 3 R's ہم ڈیولپ کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ اس کے اندر ڈیولپ کر دیتے ہیں، ہم اس کو رسپانسیبل بنا دیتے ہیں، ہم اس کو ریلیشن شپ اس کے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس شخصیت سے ہمیں پھر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اس بچے کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے، بچے کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایک پھر اس کا ریفلیکٹ ملتا ہے، اس کا ایک ہمیں ریفلیکشن ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔